खुदा के खादम सामने आएंगे और खुदा का खूबसूरत कलाम आपके सामने पेश करेंगे। हालेलुया, प्रेज हालेलुया, प्रेज करो। हालेलुया, खुदा का शुक्र हो। सब बोले खुदा का नाम मुबारक हो, खुदा का नाम मुबारक हो। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, तारीफ यीशु मसीह के नाम की। सब बोले हालेलुया, हालेलुया। आज की सुबह के अंदर मेरी तरफ से आप सबको खुदावंद यीशु मसीह के फतमन नाम में सलाम कबूल हो मेरे अजीजों, और खुदावंद आप सबको बरकत बख्शे। मेरे अजीजों, हम खुदावंद का शुक्र करते हैं आज के दिन के लिए। सबसे पहले उसने कहा जो भी काम या कलाम करते हो मेरे नाम से करो, और ये जानकर करो कि मेरे लिए करते हो। मेरी बात समझिए। तो हम चूंकि यहाँ पर आए हैं खुदावंद के लिए कुछ करने को, और खुदावंद से फिर बरकत अपने लिए हासिल करने को। हालेलुया, इसलिए जरूर है कि हम खुदावंद की तारीफ करें, उसकी हम्द करें। आमीन, प्रेज गॉड। हम देर के बगैर खुदावंद के कलाम की तरफ बढ़ेंगे, और वो नविश्ता जो खुदावंद ने मेरे और आपके लिए यहाँ पर कलम बंद करवाया और कई जमानों का सफर करके वो यहाँ तक पहुंचा है, उसको पढ़ते हैं, बरकत को हासिल करते हैं। प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया, तारीफ हो यीशु मसीह के नाम की। जलाल खुदावंद के नाम को मिलता रहे। प्रेज गॉड, हालेलुया, तारीफ हो। पहला पत्रस हम निकालेंगे नए अहदनामा में से, मुकद्दस पत्रस का पहला खत हम निकालेंगे, चैप्टर 1 निकालेंगे, और उसकी आयत नंबर 13 जो है वो हम पढ़ेंगे। हालेलुया, तारीफ हो। और एक और भाई या बहन फिलिपियों का खत दूसरा बाब 5वीं आयत निकाल कर रखेगा। प्रेज, प्रेज गॉड, हालेलुया। जी पढ़िएगा। पहला पत्रस, जी पहला पत्रस पहला बाब और 13वीं आयत। जी, इस वास्ते अपनी अकल की कमर बांध, इस वास्ते अपनी अकल की कमर बांध। पहला पत्रस पहला बाब 13वीं आयत। जी, इस वास्ते अपनी अकल की कमर बांध कर और होशियार होकर, हाँ जी, उस फजल की कामिल उम्मीद रखो, उस फजल की कामिल उम्मीद रखो जो यीशु मसीह के ज़हूर के वक्त तुम पर होने वाला है, जो यीशु मसीह के ज़हूर के वक्त तुम पर होने वाला है। और फर्मा बरदार फर्जंद होकर अपनी जहालत के जमाना की पुरानी ख्वाहिशों के ताबे ना बनो। हाँ जी, जहालत के जमाने की पुरानी ख्वाहिशों के ताबे ना बनो, बल्कि जिस तरह तुम्हारा बुलाने वाला पाक है, बल्कि जिस तरह तुम्हारा बुलाने वाला पाक है, उसी तरह तुम भी अपने सारे चाल चलन में पाक बनो। उसी तरह तुम भी अपने सारे के सारे चाल चलन में क्या बनो? पाक बनो। क्योंकि लिखा है क्योंकि लिखा है कि पाक हो इसलिए कि मैं पाक हूँ, कि पाक हो इसलिए कि मैं पाक हूँ। जी, एक और हवाला निकालिएगा, जल्दी जल्दी निकालिएगा, टाइम जाया किए बगैर। हम 2 गवाह और उठाएंगे, फिलिपियों का खत और उसका दूसरा बाब और उसकी 5वीं आयत को हम पढ़ेंगे यहाँ पर। प्रेज गॉड, जल्दी से निकालिएगा। खुदावंद के जो बेटे और बेटियां जो पढ़ लिख सकते हैं, श्रीहन इसको निकालिएगा और खुदावंद के नाम को जला दीजिएगा। जी, दूसरा बाब 5वीं आयत। जी, फिलिपियों दूसरा बाब 5वीं आयत। हालेलुया, सिताइश यीशु मसीह के नाम की। वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यीशु का भी था, वैसा ही मिजाज रखो जैसा कि मसीह यीशु का भी था। इसका मतलब क्या है? पाक बनो, पाक हो जैसा कि तुम्हारा बुलाने वाला पाक है। एक और हवाला निकालिएगा, मैं चाहता हूं कि आपको इसमें से थोड़ा सा मैं पढ़ाने की कोशिश करूं। जी, इफ्तियों का खत निकालिएगा, खतूत के अंदर ही है इफ्तियों का खत, चैप्टर 1 इफ्तियों का खत पहला बाब और 4थी आयत से हम पढ़ेंगे। जी प्लीज पढ़िएगा। चुनाचा उसने हमको बने आलम से बनाई आलम यानी प्रीडेस्टिनेटेड। जी, पहले से बनाए आलम से पेशतर उसमें चुन लिया। उसमें किसने चुन लिया? उसमें चुन लिया। किसने चुन लिया और किसमें चुन लिया? बाप खुदा रूह कुदस ने हमें यीशु मसीह में चुन लिया। जी, उसने चुन लिया, हाँ जी, ताकि हम उसके नजदीक मोहब्बत में पाक और बेऐब हों। हाँ जी, पाक बनो जैसे तुम्हारा बुलाने वाला पाक है। पेशतर से चुन लिया पाक होने के लिए, बेऐब होने के लिए। एक आखिरी हवाला पढ़िएगा और उसके बाद बैठते हैं। मैं चाहता हूं आपके पास ये हवाला जाता आ जाए ताकि आपको पता हो कि आज बात किस पे हुई है। पहला तसल्लीकियों का खत निकालेंगे, तमोथियस और तसल्लीकियों करीब करीब ही हैं। जी, चौथा बाब हम निकालेंगे, कोई भी भाई जो जल्दी इसको निकाल ले। चौथा बाब और 7वीं और 8वीं आयत निकालेगा, इसमें हमारे लिए कुछ पड़ा हुआ है। जी,
اس لیے کہ خدا نے ہم کو ناپاکی کے لیے نہیں، اس لیے کہ خدا نے ہم کو چرچ کلیسیا برائڈ آف کرائسٹ ہمیں ناپاکی کے لیے نہیں بلکہ پاکیزگی کے لیے بلایا، پاکیزگی کے لیے بلایا ہے، کال کیا ہے جی۔ بس جو نہیں مانتا، بس جو anyone he denial who denial جی، بس جو نہیں مانتا وہ آدمی کو نہیں بلکہ خدا کو نہیں مانتا جی، جو تم کو اپنا پاک روح دیتا ہے۔ جو تم کو خدا اپنا پاک روح دیتا ہے وہ اس کو نہیں مانتا، جو نہیں مانتا وہ آدمی کو نہیں، پادری کو نہیں، بلکہ اس کو نہیں مانتا جو اسے اپنا پاک روح دیتا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کون دیتا ہے؟ خدا ان کے کلام کا پڑھا جانا، اور ان سارے گواہوں کے لیے خدا ان کا شکر کرتے ہیں۔ پاک کلام میں اس بات کو رقم کیا گیا کہ 2 یا 3 گواہوں کے گواہی دینے سے بات کو سچ مان لیا جائے۔ ہمارے لیے بائبل مقدس میں بڑے بڑے گواہ ہیں حوالوں کی صورت میں جو ہم نے لیے یہاں پر، اور خدا اس کلام کے باعث ہمیں برکت دے۔ اور آپ آج اگر ہماری زندگی میں کوئی بھی چھل ہے، پرابلم ہے، کوئی بھی گمراہی ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے، تو اس کلام کے صادر ہونے سے سب سے پہلے ہماری زندگی سے دور ہو، اور پھر ہماری دنیاوی پرابلمز دور ہوں۔ آمین۔ خدا آپ کو برکت دے۔ عزیزو تشریف رکھیے، خدا آپ کے ساتھ رہے۔ پریز گاڈ، ہاللویہ۔ بس ہم کوشش کریں گے کہ اس کو جلدی سے سمجھنے کی کوشش کریں گے، اپنے آپ کو میڈیٹیٹ میں ڈالیے گا، خدا کے حضور میں دھیان دیجئے گا تاکہ خداوند آپ کو کچھ سمجھائے۔ آمین۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ جو لگا ہوا ہے، یہ بورڈ جو یہاں پر یہ پینفلیکس پہ لگا ہوا ہے، یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ ایکٹ لائک اے سینٹ۔ If you are a saint، اگر آپ مقدسین ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں، آپ پادری ہیں، آپ ایلڈر ہیں، آپ فلانا ہے ڈمکانا ہے، آپ ایک اچھی بہن، آپ ایک اچھی ورشپر ہیں، آپ ایک اچھے سازندے ہو، آپ ایک اچھے مینجمنٹ والے ہو، آپ ایک اچھے یہ ایکو سیٹ کرنے والے ہو، آپ اچھا پردے سیٹ کرنے والے ہو، آپ اچھا یہ کرنے والے، وہ کرنے، ہزاروں کام پڑے ہوئے ہیں جو ہم خدا کی راہ میں کرتے ہیں۔ تو کہتا ہے اگر آپ کو کوئی ٹائٹل ملتا ہے تو کیا کرو؟ اگر آپ مقدسین ہو گئے ہو، آپ کو آرڈین کیا گیا، آپ کو بنایا گیا ہے، یا آپ کو خدا نے بلا لیا ہے، یہ صرف لیڈرشپ کے لیے بات نہیں، یہ خدا ان کے لوگوں کے لیے بات ہے، یہ چرچ کے لیے بات ہے، یہ کلیسیا کے لیے بات ہے۔ تو کلیسیا بھی عام نہیں بلکہ یسوع مسیح کی برائڈ جو کلیسیا ہے اس کے لیے بات ہے۔ تو اس نے کہا ایکٹ کرو کس طرح؟ مقدسین کی طرح۔ ایکٹ کتنی طرح کے ہوتے ہیں؟ آج میرا ٹاپک لے لیجئے گا آپ کے پاس، آپ کے لیے ٹاپک ہے پاک بنو، بی ہولی۔ پاک بنو، بی ہولی، پاک بنو۔ آمین۔ لگتا ہے یہ بڑا عام سا ٹاپک ہے، یہ کوئی نیا ٹاپک تو نہیں ہے۔ ساری زندگی کرسچنز، کلیسیائیں اور بہت سے اور بھی علم الہیات پر یقین رکھنے والے لوگ پاک ہونے پر بہت آہو بکا کرتے ہیں، بہت کچھ بولتے ہیں اور بہت کچھ بتاتے ہیں۔ یہ کوئی نئی بات نہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج یہ آپ کے لیے نہیں ہوگی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو چیز ہم رکھ کے بھول جاتے ہیں، جب ہمیں دوبارہ ملتی ہے تو وہ ہمارے لیے نہیں ہی ہوتی ہے، اور ہم بڑے خوش ہوتے ہیں، یار شکر ہے مل گئی، کچھ نیا نیا فیل کرتے ہیں۔ کیا خیال ہے؟ تو پاکیزگی کہیں کھو چکی ہوئی ہے کلیسیاؤں میں۔ پاکیزگی 2 طرح کی ہوتی ہے۔ آمین۔ پہلی پاکیزگی کون سی ہوتی؟ آپ کی جس کو آپ لوگ کہتے ہو کہ آپ اچھے عوامل کرو، عمال جس کو آپ لوگ کہتے ہو، دنیا کہتی ہے، کلیسیائیں کہتی ہیں، عمال اچھے ہونے چاہیے، ہمیں گالی نہیں دینی چاہیے، ہمیں حرام کاری نہیں کرنی، ہمیں بدی کی نظر نہیں رکھنی، ہمیں یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا، بہت سی اور بھی چیزیں، ہمیں کپڑے بھی صحیح کر لینے، ہم نے اپنے بال بھی صحیح کر لینے، ہے نا، ہم نے اپنا چال چلن بھی ٹھیک کر لینا۔ آمین۔ نبی بیان کرتے ہیں ان سب کے باوجود بھی آپ خداوند کے ریپچر سے رہ سکتے ہو، ان سب کے باوجود، کیونکہ یہ ساری چیزیں جو ہیں نظر تو آتی ہیں، ان سب کو سامنے رکھ کر ابلیس بھی کام کرتا ہے، وہ بھی نظر اچھا آتا ہے، راست باز نظر آتا ہے، میری بات سمجھ رہے ہیں، اور ویسا ہی پریٹنڈ کرتا ہے، ویسا ہی ایک طرح کا بہروپ یا انمورفے ہو جاتا ہے اس طرح کے معاملے میں۔ اور نبی نے پہلے ہی رسول نے بیان کیا کہ کچھ تعجب نہیں کہ ابلیس بھی نورانی فرشتے کا روپ دھار سکتا ہے، وہ بھی پاکیزہ ہو کر نظر آ سکتا ہے، وہ بھی پاکیزہ ہو کر نظر آ سکتی ہے۔ کیوں جی؟ اتنا پرابلم والا معاملہ ہے اور ہم سب کو ایزی لے رہے ہیں، جبکہ معاملہ اتنا ایزی نہیں ہے، ہمیں بہت سی چیزوں کو دیکھنا، بھالنا اور سمجھنا ہے۔ آمین۔ پاک بنو کیونکہ تمہارا بلانے والا پاک ہے، پاک ہو کیونکہ تمہارا بلانے والا پاک ہے۔ یہاں پر حوالوں میں ہم نے پڑھا کہ خدا نے ہمیں بنائے عالم سے بیشتر ہی مسیح میں اس لیے چن لیا کہ ہم اپنے چال چلن میں کیا بنے؟ پاک بنے۔ چال چلن میں کیا بنے؟ اپنے پاک بنے۔ پھر رسول
रसूल बयान करता है वैसा ही रखो मजाज। कैसा ही भाई, कैसा मजाज रखें हम? अब यीशु के मजाज की बात है। यीशु मसीह एक्ट लाइक अ सेंट, एक मुकद्दसीन की तरह जो है वो काम करते थे। उनके जो प्रैक्टिकल था लाइफ का, एक मुकद्दस की तरह था। वो चलते फिरते मुकद्दसों की तरह थे। क्या ख्याल है? वो ड्रेस्ड होते थे मुकद्दसीन की तरह। ड्रेस समझते? ड्रेस का की मतलब है ड्रेस का। ड्रेस इस्त्री नहीं होया मेरा, ड्रेस नवा पाना है मैं। समझ रहे हैं ना मेरी बात? 90% ध्यान ड्रेसिंग पे होता है, होना चाहिए, इसमें बुराई नहीं, लेकिन रूहानियत में 100% आपका होना चाहिए। कभी कभी आप फारिग बैठे होते हैं दफ्तर के अंदर, बॉस आके कहता भाई फारिग क्यों बैठे? लेकिन अगर आपने सारा अपना काम कंप्लीट करके रखा हुआ है, आपको लगता है कि हमने जो हमारा था हमने किया हुआ है, तो फिर आप फारिग बैठे हो तो फिर प्रॉब्लम उस तरह की नहीं होती जिस तरह की आम हालात में हो जाती है। तो हमें अपना होमवर्क करना। होमवर्क क्या है हमारा? हमने एक्ट करना है अपनी जिंदगी में, किरदार बनाना है किस तरह का? एक मुकद्दस की तरह का। अगर हम मुकद्दस होने का दावा करते हैं, पाक होने का, चाल चलन अपना रखना है, चलना है तो पाकीज़ा लोगों की तरह, अकड़ के नहीं बल्कि हलीमियों की तरह। क्या ख्याल है? ड्रेसअप होना है तो किस तरह होना है? अब ये सिखाना पड़ेगा कि हलीमों का ड्रेसअप, मुकद्दसीन का ड्रेस कैसा होता है। मुझे लगता है सिखाना पड़ेगा, हर किसी को पता है। फिर यीशु मसीह की बादशाह कैसी होती थी? टाक कैसे करते थे यीशु? टाकिंग कैसे करते थे? मुकद्दसीन की तरह। फिर यीशु मसीह दुआ कैसे करते थे? पूरी रात। क्या ख्याल है? तो ये एक बेहतरीन स्टेचर है, एक बेहतरीन मॉडल है। नबी बयान करता है, भाई विलियम ब्रैनम ने कहा कि अगर आप ऐसे, तो ये बहुत बड़ी बात, कॉम्पोजिशन है ये एक ईमानदार की जिंदगी की। अगर ये चीजें आपकी जिंदगी में नहीं है तो अभी से इनको पूरा करना शुरू कर दो। आप कहते हो मैं दुआ करता हूं, एक ईमानदार की तरह करते हो, मुकद्दसीन की तरह करते हो। अगर नहीं करते तो कुछ नहीं होने वाला आपका। आमीन। अगर फर्ज की दुआ करते हो तो उसमें कुछ नहीं होगा। बिलीव लाइक अ सेंट, बहुत बड़ी बात है। यीशु मसीह ने कहा तुम्हारा ईमान कहां गया? कम मत कर दो, मैं कब तक तुम्हारे साथ, कहा था कि नहीं यीशु मसीह? कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा? ये तब कहा था जब यीशु मसीह ने जान दे देनी। तुझे पता था मैंने चले जाने, फिजिकली अलग हो जाऊंगा। हालेलुया। कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा? फिर यीशु मसीह रूह में आ गए, कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा? लिखा है जैसा यीशु मसीह कल था, आज है और अब तक यकसा रहेगा। वो कल, आज बल्कि अब तक एक जैसा। हालेलुया। अगर उसने उस टाइम पर शहीदों से कहा मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा, इकामत का दो, तुम्हारा ईमान कहां गया? तो क्या आज भी कुछ कलीसियाओं को खुदा नहीं कहा? मैं कहूंगा क्या आज भी कुछ बिलीवर्स, क्या आज भी कुछ दावेदार ट्रू बिलीवर्स को खुदा नहीं कह रहा कि तुम्हारा ईमान कहां? मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा? क्या यीशु मसीह आज की डेट में हमारे साथ है? पूछ रहा हूं आपसे, है? तो फिर वो कह रहा है वो कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा, क्योंकि तुम्हारी नापाकी मुझे तुम्हारे साथ रहने नहीं दे रही है। मैं कब तक कहूंगा कि चलो खैर है कल से, चलो खैर है परसों से, चलो खैर है तरसों से? समझ आ रही है बात? हमारा जमीनी बाप भी एक बार अक जाए ना हमसे, तो आग कर देता है हमें अपने सारे मामला से। करता है कि नहीं? लेकिन ऊपर वाला जो है उसने कहा तुम बुरे होकर अपने बच्चों को उनके गुनाहों के बावजूद, कहने का मतलब ये था तुम भी बुरे हो और तुम्हारे बच्चे भी बुरे हैं, उसके बावजूद तुम अपने बच्चों का इतना ख्याल और अच्छी चीजें देना जानते हो, तो तुम्हारा आसमानी बाप जो है तुम्हें रूल कुदस में नहीं देगा, पाक होने की चीज क्यों नहीं देगा भाई, जरूर देगा। आमीन। तो उसने कहा मैं कब तक तुम्हारे साथ, कब तक का तभी रह सकता है वो हमारे साथ साथ। दाऊद कहता है ऐ खुदावंद मैं अगर बदी को अपने दिल में रखता तो तू मेरी कभी भी ना सुनता। बात समझ रहे हैं? पाक बनो, बी होली। कैसे बनो पाक? एक बात आपको बताने की कोशिश करता हूं। लोग लीडरशिप में आने के बाद पाक बनने की कोशिश साथ रहे हैं। बोलोगे तो मैंने पता चलेगा तो हम समझ आए। दुनिया में, हम दुनिया की बात नहीं कर रहे, हम दुनिया में मसीहियों की बात कर रहे हैं, सो कॉल्ड क्रिश्चियंस की बात कर रहे हैं, जो कहते हैं, मिसाल के तौर पे हमने गीत में गाया नामे मसीहा से पे मेरा ईमान है, नामे मसीहा पे। तो हर क्रिश्चियन जो पैदा होता है, चाहे वो सुबह पक्का सिगरेट पीता हो और शाम को चीटा लगाता, चीटा समझते हो? नहीं समझते, पाउडर का चीटा,
लगाता हो और फिर ड्रिंक व्रिंक भी करता हो और शाम को कई क्लब और 19-20 भी करता हो, समझ रहे हैं? उसे भी कोई पूछेगा कौन होंगे हो, तो कहता है मसीही होते हैं। नाम किया है फलाना फलाना मसीही, पहचान क्या है मसीही। और बहुत दफा सोशल मीडिया पे सबसे आगे भी यही वाला तबका होता है, ताकि हमारा भी लोग जरा तगड़ा बन जाए। समझ आंटी गल दी? आपने देखे होंगे, मैं इसलिए आपको बता रहा हूं क्योंकि आप मीडिया से ताल्लुक रखते हैं, आपको पता है ऐसा करते हैं लोग। गीत के आगे अपनी परफॉर्मेंस दे रहे होते हैं, गीत के आगे, और उनकी हरकतें बता रही होती हैं कि गीत और इनका कितना मेलजोल। समझ आ रही मेरी बात? तो होता क्या है, आमतौर पर जब लोग खादम पादरी बन जाते हैं, एल्डर्स बन जाते हैं, या लीडरशिप के या किसी भी तरह की लीडरशिप में, या खुदावंद के हुजूर में आ जाते हैं, आमीन, लीडर बन जाते हैं, लोगों के लिए एक मिसाल और नमूना बन जाते हैं, बनना चाहते हैं, तो फिर क्या होता है, फिर वो पाकीज़ा होने की कोशिश करते हैं। क्या ख्याल? मुझे बताइए, जो लीडर होता है उसे एक टाइटल मिलता है, और टाइटल हमेशा काबिलियत के बेस पे मिलता है। मिलता है कि नहीं? मिलता है कि नहीं? लेकिन अगर वो काबिल ना हो और उसके पास टाइटल आ जाए, तो इसको कहते हैं गलत तरक्की की आदत, बुरी रहनुमाई, बुरी लीडरशिप। बुरी लीडरशिप के बारे में यीशु मसीह ने कहा, ऐ फकीह और फरीसियों, तुम पर अफसोस, ना तुम वो खुद काम करते हो और ना ही लोगों को करने देते हो, क्योंकि तुम खुद भी डूबोगे और इनको भी लेके डूबोगे। लीडर्स क्या होते हैं? हमारे लिए एक मॉडल होते हैं कि जिनको देख करके हमने क्या करना है, आगे बढ़ना है। और अगर लीडरशिप खराब हो जाए, लीडरशिप पाक बनो वाले कैरेक्टर के ऊपर ना चले कि पाक बनो क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला पाक है। एक लीडर को खुदा बुलाता है, हालेलुया। कपड़ों से पाक नहीं, कपड़े जिस तरह के भी हैं चलेंगे, वल्गर नहीं होने चाहिए, सादा होने चाहिए, कोई मसला नहीं, सस्ते होने चाहिए, चलेंगे, आमीन। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इनसाइटली आप अंदर से कितने पाक हैं। और जब आप अंदर से पाक होंगे तो कुछ नजर आएगा, कुछ फर्क पड़ेगा, पड़ना चाहिए, आमीन। जो बरगजीदा जमीन का बीज है उस पर आपको फर्क पड़ेगा आप जब बात करेंगे। तो क्या है, लोग बाद में पाक होने की कोशिश करते हैं, हालांकि होना क्या चाहिए, पहले पाक। जो पहले पाक है उस पर हाथ रख देने चाहिए। पाक में एक बड़ी प्यारी बात लिखी, पौलुस रसूल ने कहा, हाथ रखने में जल्दी जल्दबाजी ना करो। क्या ख्याल? हाथ रखने में जल्दी, ये क्या मतलब है भाई? क्या मतलब है इसका? क्योंकि पौलुस तीमुथियुस को भी कहता है बुजुर्ग कायम कर, लेकिन साथ में कहता है हाथ रखने में जल्दी। प्रॉब्लम क्या ख्याल? आमीन। क्योंकि अगर लीडरशिप खराब हो जाए, अगर लीडरशिप में प्रॉब्लम आ जाए, तो बैलेंस का कैरेक्टर सामने आ जाता है। आमीन। जो रसूलों की बहस आपस में, रसूल कहते हैं, सॉरी, पहले तो वो शागिर्द ही थे, रसूल बाद में, रसालत बाद में मिली, उनको 10 मिलने के बाद, तो उनमें भी बहस तकरार हो गया, हम में बड़ा कौन है। मिसाल देने का मतलब यह है कि खुदावंद उनको रसूल बनाने के करीब करीब था कि आने वाले वक्त में इनको रसालत मिले और इन पर खुदा का रूह उतरे, आमीन, खुदा का वो निशान और मोहर उतरे। उससे पेशतर उन्होंने किस किस तरह की बातें यीशु मसीह के साथ की और अपने आप को किस तरह से पेश करने की कोशिश की कि हमने बड़ा कौन है, और इस तरह का करके। लेकिन पाक कलाम में यीशु मसीह का जो तरीक़ाकार है, जो कुलियात हैं, जो यीशु मसीह के अक़वाल हैं, ये यीशु मसीह की बातें हैं, वो ये हैं कि जो कोई ईमान में आगे बढ़ना चाहे, अपनी खुदी से क्या करे, इनकार करे। उसने कहा दूसरे को अपने से ज्यादा बेहतर जानो, समझो। ये बच्चियों के लिए भी बात है और बच्चों के लिए भी बात है। हालेलुया। दूसरे को अपने से ज्यादा बेहतर समझो। अब यहां पर मामला यह है, पाक बनो। पाक कैसे बना जाए? जो कुछ यीशु मसीह में था, मैंने बताया, ईमान उनका कैसा था। उन्होंने बगैर किसी उज़र के अपने आप को मसीह के खुदा के आगे पेश कर दिया। उनको पता था मेरी मिनिस्ट्री क्या, मैं क्या करने आया हूं। बी लाइक अ सेंट, इसका मतलब यही है, पाक बनो। बी लाइक अ सेंट, एक मुकद्दस जैसे पाक होता है उस तरह पाक बनो। डाई लाइक अ सेंट, मरो तो लोग कब्रिस्तान में ना कहना शुरू कर दें कि यार समझ लो। लोगों को दुख हो गया, यार एक मुकद्दस शख्स दुनिया से गया है, दुख हो, परेशानी हो गया, अब हमारा क्या बनेगा।
کیا خیال ہے؟ اور کہتے ہیں اس کے بعد پھر آپ جائیں گے ہیون میں، فردوس میں، تو آپ مقدسین کی طرح جائیں گے. ہاللویا. تو ہم نے مسیح کے پاس آنے کے بعد پاک بننا جو ہے وہ تو ہوتا ہی ہے، اس سے پہلے بننے کی کوشش کرنی ہے. آمین. جب ہم اس سے پہلے بنیں گے تو لوگوں کو پتا چلے گا یہ بچہ، یہ بچی، یہ بھائی، یہ بزرگ، یہ نوجوان اس لائق ہے کہ اس پر کیا رکھے جائیں. ہاللویا. میں ایک آپ کو بات بتاتا چلوں، ٹائم شارٹ ہے، میں جلدی جلدی بات کرتا ہوں. پاک کلام میں ہمارے منہ سے لے لیجئے گا، متی کی انجیل کے اندر تذکرہ آیا ہے. مقدس متی رسول روح کی ہدایت سے بیان کرتے ہیں کہ استاد، شاگرد اپنے استاد سے بڑا نہیں ہو سکتا، نہیں ہوتا، اور نہ مالک نہ نوکر اپنے مالک سے. اس لیے شاگرد کے لیے یہی بہت ہے، اچھا ہے کہ وہ اپنے استاد کی مانے. اب یہاں پر ایک کمپوزیشن پڑی. کمپوزیشن میں جو کہنا تھے، میں کہنا سب کچھ بھی ہے، سب کچھ پڑا ہوا. آپ نے سنا ہوگا، آپ کا تجربہ بھی ہوا ہوگا، استاد کی جو فطرت ہوتی ہے وہ شاگرد اگر ہے تو اس میں نظر آتی ہے. اور میں یہ کہوں گا، یہ میرے اور آپ کے خداوند کے کلام اقدس میں لکھا ہے، تو ایسا ہونا بھی چاہیے. اس کا سیدھا سیدھا مطلب بتاؤں، یہ ہو نہیں سکتا. ویسے کب ہو سکتا ہے؟ جب اس استاد کی، جس کو آپ نے کہیں استاد مان بیٹھے ہیں، کیوں جی، اس کی باتوں کو آپ نے یہاں پر نہیں رکھا، خالی ریسیو نہیں کیا یہاں سے، بلکہ یہاں سے نیچے آ کے کنسیو کر لیا، یہاں پر رکھ لیا، یہاں پہ رکھ لیا. اور جب آپ یہاں پہ رکھتے ہیں، یہاں سے یہاں کا فاصلہ سیکریفائسز مانگتا ہے. ظاہر سی بات ہے، اگر آپ کا استاد بولتا ہے بھائی یہ کام آپ نے نہیں کرنا، ایک بات کرنا. یسوع مسیح ہمارا استاد ہے، ہاللویا. روح القدس بھی ہمارا استاد ہے، آمین. اور ویسا ہی مزاج رکھو جیسا کہ یسوع کا تھا. the character of our Jesus Christ. ہمارے یسوع مسیح کا جو کردار ہے اس کے شاگردوں میں اگر نظر نہیں آتا تو پھر معاملہ اوپر نیچے کا ہے، جھول ہے، کچھ چھل ہے، کوئی پرابلم ہے. پرابلم کسی بھی وجہ سے آ سکتی ہے. ایک تو اس شاگرد یا شاگردہ کی وجہ سے بھی، دوسرا ابلیس اس پہ اسٹرائک ہونے نہیں دے رہا، جنبش ہونے نہیں دے رہا خدا کے کلام کی، روک رہا ہے اسے. ایسا بھی ہو سکتا ہے. جس کو روک رہا ہے اس کے لیے تو ٹائم درکار ہے کہ اسے اور ٹائم دو تاکہ اس کے ساتھ مقابلہ کرے اور اسے پچھاڑے، اسے پیچھے پھینکے ابلیس کو کہ کیوں نہیں ہونے دے رہا. ہاللویا، ہاللویا. اور دوسرا معاملہ اس لیے اس میں کریکٹر نہیں یسوع مسیح کا مزاج آ رہا کیونکہ وہ پری ڈیسٹینیٹڈ پرسن، برگزیدہ پہلے سے ٹھہرایا ہوا نہیں ہے، بلکہ وہ کسی اور ٹریک کا ہے، کسی اور نسل سے. اس کا کچھ نہیں ہو سکتا. مجھے بتائیے مصرف بیٹے میں پچھتاوا کیوں آیا؟ میں کٹ ٹو کٹ باتیں کر رہا ہوں اور باتیں ساری لنک کر رہی ہیں، کوئی میں باہر سے بات نہیں کر رہا. کیوں بھائی؟ کیوں آیا پچھتاوا اس میں؟ بیٹھ کے سوچنے لگا، یہ پچھتاوا تھا. شکستہ دلی، یہ پچھتاوا کیسے آ گیا؟ کیونکہ ایک پورا، وہ کہتے ہیں لو بگیٹس لو، دل کو دل سے راہ ہوتی ہے. اسے پتا تھا خدا نے ادھر سے اس کے دل میں ڈالا. کیوں؟ کیونکہ وہ برگزیدہ بیج تھا اور اس نے پچھتانا شروع کیا اور اس نے کچھ سوچنا شروع کیا. یار یہ جو ہر سنڈے پریئر ہوتی ہے، کچھ کہا جاتا ہے یار، یہ جو ہر سنڈے یار پاپا جی کچھ کہہ دیتے ہیں، یہ ہر سنڈے استاد جی کچھ کہہ دیتے ہیں، یہ ہر سنڈے پادری صاحب کچھ کہہ دیتے ہیں، یہ بھلا کر کے دیکھ لیتے ہیں کیا ہوتا ہے اس میں. یار میں نے اپنے طور پہ کر کے دیکھ لیا، مزہ نہیں آیا، ریلیکسیشن نہیں ہے. ویسے اس پہ آمین سب کا بندہ، ایک کا بندہ ہی آمین کرتا ہے، اور بھی کرتا ہے. گاڈ بلیس یو. اور میں آپ کو بتاؤں، یہ والا جو ہم نے یہاں پر ایک حوالہ لاسٹ میں پڑھا تھا کہ جو نہیں مانتا وہ آدمی کی نہیں بلکہ اس کی نہیں مانتا جو آپ کو خدا، یعنی جو آپ کو روح القدس دیتا ہے. تو آمین کا مطلب ہے ہاں مانتے ہیں، ایسا ہی ہے. کیا خیال؟ تو اس کے دل میں پچھتاوا آیا اور اس نے یو ٹرن لیا، اور یو ٹرن لینے کے بعد رکا نہیں بلکہ چل پڑا اسی جگہ پر کہ میں نے ایک ٹائم پر کسی وجہ سے، شاید جوانی کے جوش میں، شاید پیسے کے جوش میں،
شاید میں نے کہیں ایگو کے جوش میں چرچ کو چھوڑ دیا تھا، میں نے کہیں چھوڑ دیا تھا اور میں نکل گیا تھا، اور میں نے ہر طرح کے تنظیمی ایٹماسفیئر کے اندر پھلیاں کھائی ہیں، میں نے اپنا بہت کچھ لٹایا اس میں، میرے پاس سنتیں بھی پڑی ہوئی اس ٹائم کی، مجھے 3 ہفتے کے لیے سیمنری کے لیے بھی بھیجا گیا، میرے اوپر انہوں نے بڑے احسان کیے، لیکن کچھ بنا نہیں میرا، کچھ نہیں بنا۔ تو بائی دا وے ایک بات ہے بڑی خاص، آپ کہیں کچھ اور ڈھونڈ رہے تھے، دنیا میں انجوائمنٹ ڈھونڈ رہے تھے، دنیا میں رتبہ ڈھونڈ رہے تھے، دنیا میں اپنا سٹیٹس ڈھونڈ رہے تھے، آمین، اور وہ والا سٹیٹس ڈھونڈ رہے تھے دنیا میں جو اصول ایپلیکیبل ہی نہیں ہے دنیا کے اندر، جو کہ ایپلیکیبل ہے خداوند کے ٹرو بلیورز کے اندر، وہاں پر یہ آپ کو کلیہ ملتا ہے، یہ والا کلیہ جو پاک بنوں والا ہے وہاں پر ملے گا ہی نہیں، وہاں آپ چرا لیں جو مرضی، آپ جانتے ہیں نا سور چرائے تھے اس میں، سور جو ہے چرائے تھے بہت کچھ، اور یہاں پر بھیڑیں چرائی جا رہی، کیا خیال ہے؟ آپ کا کچھ بن نہیں پا رہا، تو آپ جب پوائنٹ میں آئے ہیں تو کسی ٹائم پر آپ نے چھوڑ دیا، آپ نے یو ٹرن لیا اور آپ پھر آ گئے پلیٹ فارم کے اوپر، آگے آپ نے دیکھا تو آپ کے پاپا جی کھڑے تھے باہیں پھیلائے، اور جیسے ہی آپ بھاگے بھاگے آئے، حالت خراب تھی، ابلیس نے 19-20 کیا ہوا تھا، آپ کے 19-20 کا مطلب ہے آپ کی زندگی کو اتھل پتھل کیا ہوا ہے، کیوں؟ آپ کی زندگی ٹریک پر نہیں تھی اور آپ کی زندگی ڈاون ڈول تھی، اور بھاگا آپ کے پاپا جی، بھاگے خداوند یسوع مسیح یا خدا کہہ لیں، وہ بھاگے اور انہوں نے آپ کو گرتے پڑتے اٹھا لیا۔ آپ کے پاپا میں وہ حلیمی تھی، ہاللویا، آپ کے پاپا میں وہ برداشت تھی، آپ کے، میں کہوں گا روح القدس ہمارا استاد ہے، ہمارا پاپا ہے، اس میں وہ برداشت ہے، تو پھر آپ میں کیوں نہیں؟ آپ میں وہ حلیمی کیوں نہیں؟ سیدھا سیدھا سمجھ لو، سیدھا سیدھا کہ آپ میں وہ مزاج نہیں، اور اگر نہیں تو ابھی کچھ بھی نہیں بگڑا۔ ہمارے پنجاب میں کہا کرتے تھے ڈلیاں بیراندہ ابھی بھی استعمال میں آ سکتے ہیں۔ دنیا میں عقل کے 2 کلیے ہیں، دودھ میں مکھی گر جائے تو لوگ دودھ کو، اور جو نہیں پھینکتے ان کو پھر اثرات آتے ہیں اس کے، پتہ نا، مکھی ڈائریا پیدا کرتی ہے، مکھی بہت سی اور بیماریاں پیدا کر سکتی ہے، اور اگر وہی مکھی گھی میں گر جائے، دیسی گھی میں، تو پھر کس کو پھینکتے ہیں؟ پھر مکھی کو پھینکتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ گھی میں کوئی بات ہے، گھی اس کو کور اپ کر لے گا، کیا خیال؟ اور بائی دا وے جب مکھی کو آپ پھینکیں گے تو وہ اپنا اتنا حصہ اٹھا کر باہر گرے گی، لیکن اگر آپ دودھ میں سے مکھی کو پھینکیں گے اور دودھ رکھ لیں گے تو پھر وہ جو گری تھی وہ کچھ چھوڑ کے جائے گی، یہ کیونکہ دودھ میں وہ طاقت نہیں جو گھی میں ہے، گھی روغن ہے، گھی آپ کو اس لیول پہ جا کے طاقت دیتا ہے جس لیول پہ دودھ آپ کو طاقت نہیں دے سکتا۔ بات نہیں سمجھیں؟ تو آپ نے اپنی زندگی کا جو مکھی والا کریکٹر ہے، جو آپ کی لائف کے اندر، پاک زندگی کے اندر اٹکی ہوئی ہے کہیں پر، دماغ میں یا دل میں، آمین، اور آپ ٹھہرے بلیورز، ایماندار، اس حالت میں ہے جس کو بڑا قیمتی گھی سمجھا جاتا ہے، ہاللویا، جس کو کوئی پھینکے گا نہیں، تو پھر سادی سی بات ہے، مکھی کو رہنے نہ دینا، کیونکہ مکھی کے رہتے میں کوئی گھی کھائے گا نہیں، مکھی کو پھینکنا ہی پڑے گا، گندگی کو نکالنا ہی پڑے گا، نکالے گا کون؟ کون نکالے گا؟ بولتے ہیں یہ تو خدا کا کام، یہ کس کا کام ہے؟ تو خدا کس کے ذریعے کام کرتا ہے؟ لکھا ہے کسی گاؤں کے اندر باڑ جس کو آپ کہتے ہیں، سیلاب آ گیا، تو بندہ اندر بیٹھا تھا، سارے لوگ کہہ رہے ہیں نکلو بھائی جان پانی آ گیا آدھی رات، پانی کا بڑا تجربہ ہے ہمیں آئی لائن کے اندر، کیوں جی؟ اس قسم دا بدبخت قسم دا سیلاب ہوندا سی، آندا بھی یا صبح آندا سی 3 بجے یا راتی 12 تو بعد، اور لائٹ ایک دم سے اوپر نیچے ہو جاتی، اور جو اس گزرے ہوئے ان کو پتہ ہے۔ اب ایک بندوں کہہ رہے نکلو 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 نکلو، وہ کہتا ہے نہیں نکلنا، میں ایلڈر صاحب ہوتا ہوں یا پادری صاحب ہوتا ہوں یا یہ والا بلیور ہوتی ہوں یا ہوتا ہوں،
کی خیال مجھے یسو بچائے. اس نے کہا میں ڈونگے پانی ہے جو تینوں واہ واہ واہ, کیا تیری عقل دا زاویہ جناب ہیں, روح سے چلتے جاؤ اور عقل سے بالکل بھی نہیں. کیا خیال ہے؟ تھوڑی دیر بعد پھر آئے, او بزرگو انکل جی اٹھ جاؤ, باہر نکلو, پانی آ گیا, اینا نہ آ گیا, اینا نہ آ گیا. نہیں نہیں, ہو جائے گا, ہو جائے گا. یہاں تک آ گیا خداوند بچائے گا. جب سر سے پانی اوپر گیا تو پھر مرنے کے قریب ہوا, مرنے لگا تو پھر کہتا ہے بچاؤ بچاؤ بچاؤ. لوگوں نے پکڑا, بچا لیا, باہر کنارے پہ لے کے گئے, اسے ہوش دلوایا. اسے بولا بھجن تھے نہیں دیر دا کیا ہے یار پاکلا چ لکھا میں بچاواں گا. تو کہندا وہ ٹھیک لکھا نا بچاواں گا, اسی کو 35 واری تینوں کیوں کہندے سن؟ ہمیں خدا ہی بھیج رہا تھا ہر سنڈے جب کہتے ہیں آپ تو ہمیں خدا ہی بھیجتا ہے. تم خود ڈوبنا چاہتے ہو, خود ڈوبنا چاہتے ہو. وہ جو ہاتھ آپ کی طرف بڑھ رہا تھا وہ ہم آ رہے تھے مسیح کی طرف سے, خدا ہی بھیج رہا تھا. ہاللیلویہ. خدا نے ہمیشہ اپنے لوگوں کے ذریعے کام کیا, اپنی لیڈرشپ کے ذریعے کام کیا, اپنی بیٹیوں کے ذریعے کام کیا, بیٹوں کے ذریعے کام کیا. کریکٹر کدھر ہے؟ کریکٹر کہاں پر ہے آپ کا کردار کدھر؟ اگر ہم دیکھیں تو ہمیں اپنی موجودہ حالت ایسی لگے گی کہ جیسے ہم بھی کہیں ورلڈ ڈینومینیشن چرچز کا ہی حصہ ہیں, جبکہ ہم چیخ چیخ کے کہتے ہیں ہم حصہ نہیں, اور وہ چیخ چیخ کے کہتے ہیں کہیں رہو تسی ساڈے گھر ہی. وہ کہتے ہیں کہتے رہو تم ہماری طرح کی. کیا خیال ہے؟ میں آپ کو ایک دوسری مثال دے دوں, مثال دے سکتا ہوں نا چھوٹی سی. کسی جگہ پر بڑا کمزور سا کوئی جوان لڑکا تھا, اس کا دل چاہا کہ میں بھی جم جایا کروں, اچھی سی باڈی بنا لوں اپنی اور سارا کچھ. اس نے کیا کیا کہ اپنے چھت پر اس نے جم کرنا شروع کر دیا. اس کے گھر کے ساتھ ایک فیملی تھی اور اس کا والد آیا اور اس کا ساتھ میں بیٹا تھا. اس نے دیکھا, اس نے کہا اس کو دیکھو یہ لگا ہے کام کرنے, یہ کر سکتا ہے کیا؟ نہیں کر سکتا, نہیں ہوگا تیرے سے, تیرا کریکٹر بننے والا نہیں ہے, کوئی باڈی بننے والی نہیں. اس نے اس کی نہیں سنی اور وہ لگا. دوسرے دن تیسرے دن پھر آیا, کہتا ہے میں نے بتایا تھا یہ کام آسان نہیں ہے, بہت مشکل ہے. اس نے نہیں سنی, وہ لگا. تیسرے دن چوتھے دن آیا, اس نے دیکھا, اس نے کہا اچھا کر رہے ہو, ابھی بھی لگے ہو, ہونے والا ویسے کچھ نہیں تمہارا. اور لگا. ایک مہینے کے بعد وہ بندہ وہاں سے گزرا. یہ میں آپ کو تمثیل دے رہا ہوں, یہ آپ کو میں ایگزامپل دے رہا ہوں. اور گزرا, اس نے دیکھا کہ وہ جو لڑکا تھا سوکھا تھا پہلے, اس نے اتنی محنت کی اور اس کی اچھی خاصی فزیک اچھی ڈیولپ ہو گئی, بڑا اچھا اس کا جسم بن گیا, بڑا اچھا اس نے فزیک اپنی بنا لی اور طاقتور ہو گیا. تو اگلے دن وہ اپنے بیٹے کو کھینچ کے لایا, کہتا ہے سیکھ اس سے, سیکھ سیکھ اس سے. کی خیال ہے؟ سمجھ آ رہی بات کی؟ پہلے خود ہی کہہ رہا ہے نہیں ہونے والا تیرے سے. مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے جب مجھے خداوند نے بلایا اپنی طرف اور خداوند کا رحم ہو گیا مجھ پہ, تو میری جو فرینڈشپ کی دوست تھی, کسی پروگرام میں گیا, میں نام نہیں لوں گا, تو جیسے میں گیا تو وہاں پر 4-5 لوگ تھے کیا نشے موجود تھے, اور میں نے بائبل پکڑی ہوئی اور میں وہاں پہ چلا گیا. مجھ سے پہلے بھی 3-4 خادم وہاں پہ موجود تھے, کیونکہ ابھی میرا سٹارٹ تھا خدمت کے اندر. تو میرے دوست مجھ پر ہنسنا شروع ہو گئے کہ لو جی پادری صاحب آ گئے. سمجھ آ رہی گا؟ ابھی جب ان دوستوں کی کالز آتی ہیں تو کہتے پر صاحب دعا کرو ساڑھے ہستے, وہ بتاتے ہیں, کہتے ہیں یار ہم خدا کا شکر کرتے ہیں صحیح ٹائم پہ صحیح ٹریک پکڑا ہے, صحیح ٹائم پہ صحیح راستہ پکڑا ہے. ہمیشہ یاد رکھیے, آپ خداوند کے حضور میں جس پلان کے اندر ہیں, اگر آپ نے صحیح وقت پر اس کی آواز سن لی اور ٹریک پکڑ لیا, پھر آپ دوسرے آئیں گے اور بولیں گے سیکھ اس سے کچھ. یہ کیا تھا؟ کوئی سیکھ نہیں, کچھ نہیں, کچھ بھی نہیں تھا. کیا خیال ہے؟ تو آپ کا کریکٹر بتانا چاہیے, اس کا نظر آنا چاہیے, اور کریکٹر کے لیے آپ کو کیا لگتی ہے؟ محنت لگتی ہے, گھنٹوں لگتے ہیں, میڈیٹیٹ کرنا پڑتا ہے, آپ کو مسیح کے لیے پریئر میں جانا پڑتا ہے, اور پریئر بائی دا وے فرضی نہیں, یہاں سے دل سے جھک جاؤ,
بولو اے خدا بول میں کیا کروں تیرے لیے. یسوع بھی تو بولتا تھا نا بول میں تیرے لیے کیا کروں. آپ بھی بولیں میرے لائق اے خداوند بولے میرے لائق کیا کریں. بولیں بول دیا کریں. یہ صرف زمین کے پاپا کو ہی نہیں کہنا ہوتا, آسمان کے پاپا کو بھی کہنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور میں آپ کو بتاؤں آپ کے دل میں ڈالے گا آپ کو کرنا کیا. آپ نے نہ آج تک شاید اس طرح مانگا ہوگا, ایسا نہیں کہ کسی نے نہیں مانگا, بہت سے لوگوں نے مانگا بھی ہوگا, بہنوں بھائیوں نے بھی, بچوں نے بھی پورے دل سے بھی مانگا ہوگا. لیکن یہ جو آج کا میسج ہے یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اس طرح سے مانگتے ہی نہیں. کیا خیال ہے؟ لکھا ہے تم مانگتے اس لیے ہو کہ تم اپنی خواہشوں کو پورا کرو. اور ہر شخص اپنی ہی خواہش میں کھنچ کر کیا کرتا ہے, گناہ میں پڑتا اور پھر موت میں چلا جاتا ہے. یہ خواہشیں میں لے کر ڈوبتی. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اپنی حیثیت سے اوپر جب ہم خواہش کرتے ہیں اور اس کے لیے ہم رانگ وے یوز کر لیتے ہیں, عجیب و غریب, اور اپنا سٹیٹس اور اپنے گھرانے کا سٹیٹس بھول جاتے ہیں, تو پھر مسئلہ خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے. پھر حالات خراب ہوتے ہی ہوتے ہیں. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ پاک بنو جیسا تمہارا بلانے والا پاک ہے. کیسے؟ اپنے سارے چال چلن میں پاک بنو. اب یہ سارا چال چلن کیا ہے؟ جو خدمت آپ کو دی گئی اس میں پاک بنو. اور دنیا میں سب سے بڑا اگر میں سمجھتا ہوں ایک خوبصورت پاک بننے والے شخص کے اندر کریکٹر ہے تو وہ ہے بیئرنس, برداشت, جو کہ بڑی کم ہے لوگوں میں. جس کے شکنجے میں بڑے بڑے لوگ آئے, برداشت نہیں ہے, برداشت نہیں. میں خاص طور پر اس برداشت کی بات کر رہا ہوں چرچ کے اندر. آپ جب کلیسیا کے اندر, ہاللیلویا, جتنا برداشت کریں گے, میں آپ کو بتاؤں آپ کو کوئی باتیں بھی سنا جائے گا نا, بعد میں سوچے گا یار, بعد میں سوچے گا اور دوسروں کو بتائے گا نہیں یار وہ از اے گریٹ پرسن, حلیم شخص ہے, بڑا حلیم شخص ہے. اس کو کچھ کہا جائے کہ بھائی یہاں سے غلطی ہوئی تھی تو اگر آپ برا تو نہیں منایا, تو بولے گا سر آپ استاد ہیں ہمارے ساتھ. اینی ٹائم سر, اینی ٹائم سر, اینی ٹائم آپ کہہ سکتے ہیں. واٹ اے پرسن, کیسا شخص ہے یہ ہے جو کہتا ہے, جس کے بارے میں کہا گیا شاگرد کے لیے یہی بہت ہے کہ اپنے استاد کی مانند بنے. اور شاگرد روح کے نیچے تب آتا ہے جب وہ استاد کی مان کے آگے بڑھتا ہے. اور ہمارا استاد آپ جانتے ہیں اس پرسن, اس انسان کے ذریعے سے ہوتا ہے, روح کے ذریعے آتا ہے, اور وہ روح القدس ہے, اس شخص کے ذریعے آتا ہے اور وہ روح القدس ہوتا ہے جو ہمارا استاد ہوتا ہے. یہ بات آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں. میں تھوڑا سا اس میں مزید آپ کو چاہوں گا کہ بات کروں. پیدائش کے اندر, پیدائش کی کتاب میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ خداوند نے بہت کچھ بنایا. کیا خیال ہے؟ بہت کچھ بنایا, اور بنانے کے بعد اس نے اس پر غور کیا. سمجھ آ رہی گا؟ اس بات کو نا ذہن میں رکھنا. آپ اب نارمل پرندے نہیں ہیں, عقاب ہیں. اور جیسا بھائی نے بولا تھا کہ آپ کے پاس یسوع مسیح کے نام کو دلال ملا, آپ عقاب ہیں اور عقابی غذا ہے یہ آپ کے. جو کچھ آپ کے عقاب نے کیا آپ کو بھی کرنا پڑے گا. اس نے کچھ زمین پر کیا, اس نے کچھ آسمان پر کیا, اس نے کچھ پانیوں میں کیا, اور جو کچھ اس نے کیا 7 دنوں کے اندر. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ 6 دنوں کے اندر, 7ویں کو انکلوڈ کروں گا لیکن وہ آرام کا دن ہے. وہ تو آپ کا رزلٹ ہے. رزلٹ کے بغیر کوئی ایگزام جو ہے کوئی معنی نہیں رکھتا. رزلٹ ہی نہیں نکلیا ٹھیک ہے, جتنی مرضی محنت کر لو, A+ لیول کی کر لو, رزلٹ نہیں نکلے گا تو آپ کا کچھ نہیں بننے والا. یہاں پر 7 دن میں 6 دن میں کام کیا اور 7ویں دن کیا نکل آیا؟ رزلٹ نکل آیا. کیا خیال ہے؟ جب اس نے پہلی بار زمین اور آسمان کو بنایا ہوگا, آمین, اور اس سے پہلے کہ وہ زمین پر پیڑ پودے بناتا اس نے زمین کو بنایا. اور زمین کو بنانے کے بعد, پیڑ پودے بنانے کے بعد اس نے کہا کہ غور کیا اور بولا کہ کیا ہے جی اچھا. کیا خیال؟ اس نے اپنی ساری اس ورکنگ پر, کام پر جو اس نے کیا تھا, اس نے غور کیا, دھیان دیا اور بولا کہ سب کیا ہے؟ پرفیکٹ ہے. سب کیا ہے؟ اچھا ہے. ہاللیلویا. جب اس نے انسان کو بنایا تو بولا, کیا بولا؟ اچھا ہے, پر اس کا اکیلا رہنا اچھا نہیں ہے. اب یہ ہے مکاشفہ. یسوع مسیح خدا الوہیم یہوہ خدا جو ہے, جبکہ ابھی یسوع کے طور پر ظاہر نہیں ہوا تھا بلکہ یہوہ کے طور پر تھا,
اس نے اپنے بنائے ہوئے ہر کام پر, اپنے کیے ہوئے ہر کام پر غور کیا اور بولا کیا ہے؟ اچھا ہے. ہم جو اپنی ایمانداری کی زندگی میں کچھ کرتے ہیں, آمین, کچھ کرتے ہیں, کبھی غور کیا کیا کرتے ہیں ہم ایماندار ہوتے ہوئے؟ کبھی غور کیا کیا کرتے ہیں ہم جو کرتے ہیں؟ کبھی غور کیا اچھا ہے کہ نہیں اچھا ہے؟ سمجھا رہی سارے؟ بس ہم نے کر دیا بھائی, جو کر دیا وہ کر دیں. نہیں, یہ سوچو جو کیا اچھا ہے یا نہیں اچھا ہے, اور جو اچھا ہے اسی کو اچھا کہنا ہے, اسی کو اچھا کہنا ہے. میری بات کو سمجھے؟ ہمارے خدا نے آغاز کیا تو اس نے غور کیا, اپنے کیے ہوئے پر غور کیا, اور جب غور کیا تو اس نے بولا اچھا ہے. اور جہاں پر اس نے بولا کہ اچھا نہیں تو وہ اچھا, اور اس کو اچھا جو نہیں تھا اچھا کرنے کے لیے اس نے 7 دنوں کے بعد 7 دنوں کے بعد, یہ 6 دنوں میں ہوا نہیں بنی, 6 دنوں میں ہوا نہیں بنی, چھٹے 6 دنوں کے اندر کسی دن میں ہوا نہیں بنی. ہوا مطلب اس کی اہلیت, ہاں جی, اس کی بیوی. ہوا کب بنی؟ 7ویں دن آرام کے بعد. سمجھ آ رہی میری بات؟ اس کے بعد بنی. اور پھر خداوند نے بنانے کے بعد انہیں ایک تن کہا اور انہیں برکات دی. مطلب کیا ہے؟ اچھا ہے. کیا خیال ہے؟ آمین. اس لیے آپ کی زندگی میں جو آپ کرتے ہیں, ایمان والی زندگی کے اندر, ایز اے بلیور, بہن یا بھائی کوئی بھی, جو کچھ آپ کرتے ہیں اس پر غور کریں کیا یہ اچھا ہے. اور اگر آپ کو برا بھی کام جو ہے وہ اچھا لگے تو پھر آپ کا استاد کوئی اور ہے. کیا خیال ہے؟ پھر آپ کا استاد جو ہے سوچنا پڑے گا. کوئی بھی شخص 2 مالکوں کی خدمت نہیں کر سکتا, پرابلم آ جائے گا. کوئی بھی شخص 2 کشتیوں میں ہے نا سوار ہو کر کہیں منزل تک جائے گا نہیں جا سکتا. کیا آپ کبھی جنوب مشرق کی طرف گئے ہیں؟ یا تو آپ جنوب کی طرف جائیں گے, آپ بولو ہم دونوں طرف جائیں گے. ہم کیتھولک والی بھی حرکتیں کریں گے اور اس کے بعد پینٹیکوسٹلز والی بھی کریں گے اور پھر اینڈ ٹائم والی بھی کریں گے. چنگا کام پڑے ہوا ہے. وہ کہیں گے ویری گڈ ملٹیٹیوڈز, اس نے کہا پاؤں جال کھینچ لے آؤ. جب کھینچا اور پھر اچھی برتنوں میں ڈال دی اور پھر باقی کو سب کو بولا وہیں پہ جاؤ. آمین. کیریکٹر بتاتا ہے پاک بننا. کیسے پاک بننا ہے؟ کیسے پاک بننا؟ ایک بھائی تھا تو اس نے مجھے کہہ دیا بھائی جی پھر پہاڑاں دے چلے جائیے, اسی دنیا چی رہنا ہے. میں کر رہا ہوں, یسوع بھی اسی دنیا میں تھا, اس کے شاگرد بھی اسی دنیا میں تھے, اور شروع کے کرسچنز بھی اسی دنیا میں تھے. سب کچھ کھاتے پیتے انجوائے کرتے, سارا کچھ تھا. پر اس کا انجوائمنٹ, اس کا کھانا پینا, ان کا سارا کچھ کیا تھا؟ صدرک میثاق ابدنجو, 3 طرح کے, اس کو بولا کہ 3 طرح کے تو نہیں, یہ ایک ہی طرح کے ایماندار تھے لیکن کمپلیٹ اس کو کہتے ہیں. بادشاہ نے کہا ان کو یہ والی شاہی خوراک دو. اس نے کہا ہمارا شاہ کوئی اور ہے, ہمیں خوراک کا جس نے کہا ہے کہ یہ نہیں کھانی اور یہ کھانی. اس نے کہا ساگ پات لے آؤ, کڑوا ساگ پات, اور کچھ مہینوں کے بعد پھر لے کر جاؤ, پیش کرو کہ ہمارے چہرے ان سے زیادہ دمکیں گے یا نہیں, کریکٹر نظر آئے گا کہ نہیں. ہم نے جہاں سے سیمنری نہیں بلکہ تعلیم پائی ہے, آپ کو بتائیں گے کہ کہاں سے آئی ہے. ہم نے جو کھایا پیا ہے بتائیں گے کہ یہ فرشتوں کی غذا ہے, یہ من ہے, اور یہ سدھارن من نہیں ہے, کامن من نہیں ہے, یہ کامن منا نہیں ہے بلکہ یہ اسپیشل ون والا منا ہے. یہ گولڈن جار کے اندر سے نکلا, یہ سونے کے مرتبان میں سے, جس کو رکھا اس لیے گیا تھا کہ پیڑھی پوچھے گی کہ یہ کیا ہے تو انہیں بتانا یہ من ہے جو ہمیں خداوند نے سفر میں دیا تھا. اس نے کہا اس کا اب کیا کرنا ہے. تو کیا اگلی پیڑھی کو وہ پچھلا من گرتا ہوا نظر آ رہا تھا؟ نہیں. ان کے پاس کون سا من تھا؟ سونے کے مرتبان. سونے کے. نبی بیان کرتے ہیں, بھائی ولیم رام اپنے ایک میسج میں بڑی پیاری بات, وہ کہتے ہیں اس زمانے کی دلہن کو وہ من نہیں دیا گیا جس کے متعلق خداوند یسوع مسیح نے کہا تمہارے باپ دادا نے بیابان میں من کھایا اور کیا ہو گئے؟ ڈھیر ہو گئے, مر گئے, کیونکہ ان میں سے اکثروں سے خدا کیا تھا؟ راضی. سمجھ رہے ہیں؟ بلکہ کون سا
जो कीड़ों से पाक है, जिसको गोल्डन जार के अंदर रखा गया और फिर अहद के संदूक में पैकअप किया गया उसे। और अहद का संदूक आप जानते हैं, मेरा और आपका खुदा यीशु मसीह। अहद का संदूक तहफ्फुज़ की तरह। हालेलुया, तारीफ यीशु मसीह के नाम, तारीफ यीशु मसीह के नाम। हालेलुया। तो उसने कहा कि ये वो टाइम है जिसमें हम आखिरी पीढ़ी के तौर पर, आखिरी नस्ल के तौर पर कुछ मन है जिसको देख रहे हैं, जिसका मजा ले रहे हैं। हालेलुया। और वो मन कीड़ों से पाक, इन्फेक्टेड नहीं है। आमीन। पाक बनाता है, पाक बनने का एक ही तरीका है, अपने जमाने के मन के पीछे लग जाओ। आपके जमाने का मन आपके जमाने का मैसेज है, आपके जमाने का मन को लेकर आने वाला नबी। हालेलुया। अगर इस बात को आप टैली करते जाएंगे तो पाक कलाम को समझना बहुत ही आसान हो जाएगा आपके, और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आमीन। लेकिन याद रखिए, स्पेशलिटी देखिए, आपके पास जो मन दस्तयाब हुआ है वो मन नहीं जिसमें देर तक रखने से कीड़े पड़ जाते थे। मैं अब आपको थोड़ा सा लेकर चलता हूं और इसके बाद खत्म करता हूं। 7 कलीसिया जमानों में 7 दिन है, उन 7 दिनों में 7 गरजें आई हैं। आमीन। उन 7 गरजों में खुदा का, गरज का मतलब है खुदा बोला 7 बार, पर क्या बोला कोई पता नहीं। ये 7 बार जो बोला, किसने बताया क्या बोला? नबियों ने, क्योंकि 7वें को ये मिनिस्ट्री दी गई। मुकाशफा 10:7 के अंदर लिखा है, फिर जब आखिरी नरसिंगा फूंकने को होगा, आखिरी फरिश्ता, 7वां फरिश्ता के आवाज देने के जमाने में जब वो फरिश्ता नरसिंगा फूंकने को होगा, तो खुदावन का वो पोशीदा मतलब, छुपा हुआ भेद, पोशीदा मतलब जो उसने अपने नबियों और बंदों को दिया था, पूरा हो जाएगा। वो 7 गरजे समझाएगा आपको। आमीन। वो आपको 7 प्याले समझाएगा। वो आपको, और मैं बाइबल में बताता चलूं, अब वो आपको बताएगा ये जो हयात की किताब है और जो बर्रा की किताब है, इसमें डिफरेंस क्या है। और बाइबल ये दोनों कंपाइल हैं, आपस में जुड़ी हुई हैं, और कहने को ये एक ही किताब है। पॉइंट रख लें। आमीन। मिसाल के तौर पर पुराना और, लेकिन बाहर से द बाइबल, होली बाइबल मुकद्दस, लेकिन एक में पता चलता है कि कहां से ये गिरे और उनको क्या क्या कुछ सजा मिली और क्या क्या कुछ हुआ, और दूसरों को खुदा वही था, और दूसरे में पता चलता है कि इसमें कुछ स्पेशल वन जो रूह पे काम कर रहे हैं, जिनके दिलों पर रूह काम कर रहे हैं, जो मोर याफ्ता है, जिनमें से ब्राइड निकलेगी। इसका मतलब क्या? इसका मतलब एक ही किताब है जिसको हयात की किताब कहते हैं। आमीन। उस किताब के अंदर 2 हिस्से हैं, एक है हयात वाला हिस्सा और एक है बर्रा वाला हिस्सा। हालेलुया। ये साथ साथ ही। आमीन। लेकिन हयात वाले हिस्सों में, हिस्से के अंदर बहुत कुछ ऊपर नीचे हो सकता है। समझ आ रही मेरी गल? लेकिन बर्रा वाले हिस्से में ऊपर नीचे कुछ भी नहीं हो सकता। बर्रा वाले हिस्से में प्रीडेस्टिनेटेड लोग हैं, बरगजीदा लोग हैं, जो अपनी बरगजीदगी को साबित करेंगे, जो अपनी लाइफ के अंदर पाक बनने की कोशिश करते रहेंगे, और अगर कहीं पर गिर पड़े तो पछता कर यू टर्न ले लेंगे। आमीन। जो सोचेंगे कि ये कलाम मुझे खुदा की कमी है, ये किसी आदमी का नहीं, बल्कि, और इस अगर आदमी का नहीं तो मुझे इसका इनकार नहीं करना, बल्कि ये उसका है जो हमें रूह देता है। ये कलाम इसलिए है, और इसको खंदा पेशानी से, दिल से ओके करना। आमीन करना। आमीन में बरकत है। आमीन में आपके लिए नेक्स्ट स्टेप है। आमीन में आपके लिए खुदा के ज़रिए से एक पहली जो ताकत और कुव्वत के लिए आपको खुदा ताकत देता है कि आगे बढ़े, ये है वो चीज। आसान लफ्ज़ों में बता। आमीन। इसलिए जो सच है उस पे आमीन करना है। हालेलुया। तो शागिर्द के लिए यही बहुत है कि अपने उस्ताद की मानत बने। यह खुदा ने 7 दिनों के अंदर जो चीज बनाई उस पर गौर किया। हम गौर करते हैं, अगर करते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं करते तो आज से करना शुरू कर दें। आज से करना शुरू करते हैं। और एक और बात आपको बताऊं, आप सिर्फ गौर कर सकते हैं। आप सिर्फ जब आप गौर करेंगे तो फिर खुदा आपको ताकत देगा। हालेलुया। फिर खुदा आपको हिम्मत देगा कि आप उस पर इंप्लीमेंट करें कि नेक्स्ट वो काम जो गौर करने के बाद आपको लगा कि ठीक नहीं है, खुदावंद उसमें आपकी मदद करेगा और आप उसको कर पाएंगे।
آمین ہاللویا. آپ اس کو کیا کریں گے جی؟ کر پائیں گے. آپ اس میں آگے بڑھ پائیں گے اور پھر آپ اپنی زندگی کو پاک کر پائیں گے. ہاللویا. پھر آپ کو یہ پرواہ نہیں ہوگی کہ دنیا مجھے کیا کہے گی. پھر آپ کو یہ پرواہ ہوگی کہ یسوع مسیح یا خدا میرے بارے میں کیا سوچتا ہے. ہاللویا. تعریف ہو یسوع مسیح کے نام کی. ہاللویا. رومیو کے خط کے اندر مقدس پولس رسول بیان کرتے ہیں کہ تم اصلی زیتون کی روغن دار جڑ میں لگائے گئے, پیوست کیے گئے اصلی زیتون کی, اور اصلی زیتون میں سے اصلی جڑ کو کاٹا گیا. وہ کون تھی؟ اس کا مطلب ہے کہ جب وہ کاٹی گئی اصلی تھی, اب بھی اصلی تھی. تو ہم جو جنگلی تھے, غیر قوم تھے, ہمیں لگایا گیا. آمین. ہمیں پلان کے اندر رکھا گیا, اور ہمیں جب اس کے اندر روغن دار جڑ میں لگایا گیا تو کریکٹر کس کا آنا چاہیے؟ روغن دار جڑ کا. جنگلی زیتون کے اندر روغن دار جڑ کا کریکٹر آنا چاہیے, کردار آنا چاہیے. جیسے جنگلی زیتون اصلی زیتون جو ہے وہ پاک ہے, آمین, روغن دار ہے, اس میں کردار ہے, اس کی خاصیت ہے. اسی طرح جس کو لگایا گیا اس میں بھی وہ خاصیت, وہیں سے طاقت لے کر کے آنی چاہیے. ہاللویا. آپ جانتے ہوں گے کہ میں نے بتایا آپ کے غور کرنے سے کچھ نہیں ہوگا. عدن کے اندر جب آدم سے گناہ ہو گیا تھا تو آدم کے لیے سارے راستے بند ہو گئے, پتہ نا. پھر کیا آدم نے خدا کو تلاش کیا؟ خداوند آج تیسی گھوم جائیے تو کہنے پاپا 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 کہتے ہیں کہ نہیں؟ کوئی اے لالا پاپا, اے لالا پاپا, کوئی چیز نہیں لے گا, بولے گا پاپا کدھر ہے. ایسے ہی ہے نا, وہ ہوئے گا کتنے نہ کتنے زندگی کسی نہ کسی نہ ہوتا ہے. اب وہ وہاں پر گم گئے, ہے نا. پاک کلام کہتا ہے لوکا کے مطابق کہ آدم خدا سے تھا, آدم خدا کا بیٹا تھا, تو پاپا سے گم ہو گیا ہے. کسی سائنسدان پاپا کی بات سن لی ہے اس نے, کس کے ذریعے؟ اس کی بیوی کے ذریعے منسٹری ہوئی. کیوں جی؟ اس نے وہ منسٹری قبول. اب ہوا یہ ہے کہ جب انہیں کچھ پتا چلا کہ اب ہم نے یہ مصرف والی حرکت کر لی ہے, اب واپس یو ٹرن لینا ہے, انہوں نے نہیں یہ سوچا, انہوں نے کہا چھپ جاؤ, بچ جاؤ اس کی نظر سے. آمین. اور پھر لکھا ہے خدا اسے آوازیں دیتا پھر. نبی بیان کرتے ہیں خدا نے اسے تلاش کیا, خدا اسے کہہ رہا ہے آدم آدم کہاں ہے بیٹا, تو کہاں ہے, کیا خیال ہے؟ آمین. اور پھر اس نے آگے سے آواز دی میں یہاں چھپا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ غور کر بھی لیں, لیکن آپ جب غور کریں تو پھر خداوند آپ کو پکڑتا ہے اور پھر آپ کو یو ٹرن دیتا ہے, اور آپ کو پھر وہ تلاش جو کر رہا ہوتا ہے وہ آپ کے لیے باہیں پھیلائے کھڑا ہوتا ہے, اور پھر ساتھ لے جاتا ہے, اور پھر آپ کو پوشاک بھی دیتا ہے, آپ کو اختیار کی انگوٹھی بھی پہناتا ہے, اور پھر برے بھی آپ کے لیے ذبح کر دیتا ہے. اب معاملہ یہ ہے کہ یسوع مسیح کے دنوں کے اندر شمعون نے ایک بڑی پیاری بات کہی. روغن دار جڑ میں لگا ہوا تھا پترس, جب 70 چھوڑ کے چل, اس نے کہا خداوند ہم تجھے چھوڑ کر, یسوع نے کہا تھا کہ مجھ سے جدا ہو کر تم کچھ نہیں کر سکتے. سمجھ آ رہی گا؟ پاک نہیں بن سکتے مجھ سے جدا ہو کر. تو مجھ سے جدا کا مطلب جو میں کہتا ہوں ان باتوں سے جدا ہو کر تم کچھ نہیں کر سکتے. مقدس پترس نے کہا, اس نے کہا اے خداوند ہم تجھے چھوڑ کر کہاں جائیں, زندگی کی باتیں تو تیرے پاس. زندگی کی باتیں آپ کو پاک بناتی ہیں, زندگی کی باتیں آپ کے سینس کو سینسٹیو کرتی ہیں, آپ کو سوچنے پہ مجبور کرتی ہے. اور مقدس پولس رسول نے بھی ایک بڑی پیاری بات کہی, اس نے کہا دنیا کی مانند مت بنو کیونکہ دنیا کی حالت, تو بنو کس کی مانند؟ اس نے کہا میری مانند بنو کیونکہ میں, اب اگر اس کو افسس کی کلیسیا کا پہلا فرشتہ ہم مانتے ہیں, ایک استاد مانتے ہیں, کیا خیال ہے, ایک میسنجر مانتے ہیں, تو وہ استاد کہہ رہا ہے میری مانند بنو. گل سمجھ آ رہی؟ سادی سی بات, وہ کہتا ہے میری مانند بنو. کیا خیال ہے؟ میری مانند کا مطلب ہے اگر وہ کلام کے مطابق ہے تو اس کی مانند بنو. کیوں؟ کیونکہ وہ کس کی مانند بن رہا ہے؟ مسیح کی مانند. اور مسیح کس کی مانند؟ اپنے باپ کی مانند. مسیح کس کی مانند تھا؟ اپنے باپ کی مانند. لیکن یہ مانند والے معاملات کو ذرا تھوڑا آخری گل کر لیں, سمجھ لو. آپ کو پتا ہے نا پلیز سائنسدان نے کیا کہا تھا, تم کسی کی مانند بن جاؤ گے.
उसने भी बनने बनाने के कुछ केस को शुरू किया था ना, और बाय द वे वो कामयाब हो गया था, उसने बना दिया। इसीलिए मुझे एक बात बताओ, बात बड़ी खास है, यीशु मसीह इस दुनिया की वाहिद हस्ती है जिसको अपने बाप की मानद बनने की जरूरत नहीं पड़ी। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज। यीशु मसीह को अपने बाप की मानद बनने की जरूरत नहीं पड़ी। वो था ही अपने बाप की। आदम को और आदम की नस्ल को अब बाप की मानद बनने की जरूरत पड़ती है। और नस्ल आदम से आज पूरी कायनात का इंसान है, बहनें हैं, भाई हैं, बच्चे हैं, और जब तक ये चलता है। इसलिए पैदा होने वाला हर बच्चा एक सृष्टि लेकर पैदा होता है, लालच की, नफरत की, गुस्से की, अदम बर्दाश्त की, बेज़ब्तगी की, खुदगर्जी की, सेल्फिशनेस की, है ना, लालच, चोरी चकारी, आंखों में गंदगी, दिल में गंदगी, ख्यालात में गंदगी, कैरेक्टर में गंदगी, है ना, बहुत से और भी मामला। ये कहां से लेकर उठता है? उस साइंसदान का बोया हुआ बीज, हुक्म दूली वाला गुना आदम की नस्ल के ब्लड में ट्रांसफर होकर आता है। और इस ब्लड को कौन पाक करता है, कौन साफ करता है? जो खुदा की मानद है, और वो मेरा और आपका यीशु मसीह। उसके लहू से हम फिर यीशु के जरिए से बाप की मानद हो जाते हैं, फिर बाप की मानद हो जाते हैं। क्या ख्याल है? तो बाप की मानद होने के लिए सिर्फ नस्ल आदम को जरूरत है, यीशु को नहीं थी। आमीन, क्योंकि यीशु था ही बाप की मानद। और बाप की मानद का मतलब सिर्फ शक्ल से नहीं, नो, कैरेक्टर से, किरदार से। और उसने बताया कि मैं बाप की मानद। और उसने एक बड़ा स्लोगन दिया, उसने बड़ा नारा एक मारा, बड़ी बात का ऐलान किया, डिक्लेरेशन की। उसने कहा, तुम में से कौन है जो मुझ पर गुनाह साबित कर सकता है? कोई नहीं, कोई भी नहीं। इनफैक्ट उसने तो गुनाहगारों को, गुनाहगार औरत को, एक बुरी औरत को, बुरे किरदार वाली औरत को बचाने के लिए एक बड़ी मिसाल कायम कर दी। उसने कहा, तुम में से जिस किसी ने गुनाह नहीं किया वो इसे पहला पत्थर मारे। वो किसी ने कहा था कि संसारी की सजा हमें मंजूर है, मगर जिसके ना हो हाथ खून आलूदा वो मारे पत्थर। कहते संसारी, लगाओ मुझ पे इल्जाम, लगाओ भाई, लगाओ, बोलो कि तुम ठीक नहीं, तुम ठीक नहीं, पर जरा अपने पे भी गौर कर, तुम ठीक हो? क्या ख्याल है? हम खुदावंद के मिजाज किरदार पर गौर नहीं करते कि हम में है या नहीं। इसका मतलब हमें अपने पे गौर करने की जरूरत है, बल्कि हम दूसरों पर गौर कर रहे होते हैं। दूसरा ठीक है क्या? दूसरा ठीक है क्या? दूसरा क्या ख्याल है? तो ये भी एक प्रॉब्लम है। इनफरादियत को, अपने आप को, इंडिविजुअली अपने आप को सही करने की हमें क्या है? बेहद जरूरत है। पाक बनो क्योंकि तुम्हारा आसमानी बाप भी पाक है। और जिस बुलावे की वजह से तुम बुलाए गए हो, पाक होने के लिए बुलाए गए हो। अपने सारे चाल चलन में पाक बनो। आमीन, बी होली। अपनी जिंदगियों को खुदा के हुजूर में पाक होने के लिए दें। आमीन। सिर्फ चर्च में बैठने से मामले हल नहीं होंगे, हालेलुया। और सिर्फ ये बातें सुनने से मामले हल नहीं होंगे, इनको सुनकर ईमान में लाने से और दिल में रखने से मामला क्या हो जाएंगे? हल हो जाएंगे। खुदावंद इस कलाम के पढ़े और सुने जाने के मुताबिक आपको बरकत बख्शे। गॉड ब्लेस। तारीफ यीशु मसीह। आए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और चंद लम्हों के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करेंगे। प्रेज हालेलुया।